السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کیلگری کینیڈا سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ آج کی اس محفل میں جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے بغاوت، اور اس پہ میں پورا یہ ٹاپک لوں گا اور اس کو شروع سے لے کے آخر تک آپ کو کوشش کروں گا کہ اپنے ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کے حساب سے میری جو آبزرویشن کی جو کیپبلٹی ہے اس کو سہارا لے کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب سے شروع ہوا اور اب اس کا انجام ہوگا کیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ذکر کرتا ہوں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا، کہ اللہ کے قوانین جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ کچھ قوانین ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ کیپٹل پنشمنٹ ملتی ہے۔ اس میں اس لیے معافی نہیں ہوتی کہ اگر مثال کے طور پر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کا حکم دیا گیا ہے، کیوں نرمی کی گئی، کیوں نرمی نہیں کی گئی؟ چاہے اگر 10 ملا بھی پوری طریقے سے قرآن بھی پڑھیں اور سب کچھ کریں، دعا بھی مانگیں، نہیں معافی ہوگی، اس لیے کہ جو قدرت کے قانون ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ختم کر دیا جائے نا تو وہ قدرت چل نہیں سکتی۔ اللہ کی جو سلطنت ہے نا، اللہ کی سلطنت کے کاموں میں کوئی مداخل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے کسی ملک کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، رول کے سب سے جو امپورٹنٹ وہ ہے نا اسپیکٹ، وہ ہے اس کی خود مختاری اور اس کی حفاظت اور اس کی سلامتی۔ اگر اس پہ آ جائے گی، اب دو طریقے کے دشمن ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ ہوتے ہیں جو باہر سے حملہ کر سکتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی دشمن ہوتے ہیں۔ تو جو اتھارٹی ہوتی ہے یا سلطنت ہوتی ہے، اس کے امپورٹنس جو ہوتی ہے نا ان کے لیے وہ یہی ہوتی ہے کہ دونوں دشمنوں سے بچا جائے۔ تو اس پہ کوئی رحم نہیں ہوتی، نو مرسی، چاہے وہ کتنا بڑے بڑے صدر، بڑے بڑے وزیر اعظم، سب کو لٹکا دیا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، تاریخ کے اندر آپ اگر اس طریقے بغاوت پہ دیکھیں نا، بہت بڑے کیسز ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہانی جو ہے نا، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کہ اس وقت سے جب 1.5 سال پہلے مطلب ان کی حکومت جا رہی تھی، عمران خان صاحب کی، انہوں نے اسمیل کر لیا تھا، اور ان کی خبریں اخباروں میں اس طریقے سے آ رہی تھیں کہ آج وہ ملے، باجوہ ملے، اس سے ملے، کیا ہوتا ہے، پرائم منسٹر سے ملے، آج فیض صاحب اس پرائم منسٹر سے ملے، آج ڈی جی آئی سعید سے ملے، اور وہ جو تھے حاجی حافظ صاحب، ان کے بھی متعلق خبریں ہوتی تھی۔ ایسی کوئی بے چینی تھی، یعنی اس وقت یہ حال تھا کہ جو دو جنرل تھے نا، فیض اور دوسرا باجوہ، دونوں عمران خان کو نر نوالا سمجھتے تھے، دونوں اپنی طرف کھینچ رہے تھے، کبھی وہ آگے وہ ہو جاتا تھا، کبھی وہ۔ لیکن جو فیض تھے نا جنرل، وہ زیادہ عیار اور چالاک تھے، انہوں نے اس باتیں بنا کر اور انہوں نے اپنی طرف کر لیا اس کو، عمران خان کو پوری طریقے سے۔ پھر پلاننگ بھی ہوئی ان کی، اور اس کے سلسلے میں جو تھا، آپ جو فیصل واڈا صاحب ہے نا، وہ بالکل صحیح آدمی ہے اور وہ بالکل صحیح انفارمیشن دیتا ہے۔ اس نے بالکل صاف بتا دیا کہ ان کا پلان کیا تھا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ فیض کو ہم بنائیں گے چیف آف دی آرمی اسٹاف نمبر 1، اور چیف جسٹس کو بنائیں گے باندریا صاحب نمبر 2، اور اس کو بنائیں گے صدر، اس کو بنائیں گے پرائم منسٹر عمران خان کو۔ لیکن صدر تو ایسا ہی ہے بیچارہ، تو اس کو صدر کو ہٹا کر اور پھر صدارتی نظام لے آئیں گے اور اس کو صدر بنا دیں گے، عمران خان کو، جو باتیں بنا رہا ہے یہ۔ اور تھوڑے دنوں بعد کسی ایسے جعلی مقابلے میں اس کو بغاوت کر کے، اس کو مروا کے، اور فیض صاحب خود بیٹھ جائیں گے صدر بن کے، جس طریقے سے صدام حسین بیٹھا تھا 10 سال تک۔ یہ ان کی وہ تھا نیریٹو۔ لیکن میں اس سے متفق ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے مختلف ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں، افریقی ملکوں میں، سب ایسا ہی ہے۔ تو اب یہ باتیں کر رہے تھے، آسرے دے رہے تھے، ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے تھے، لیکن ظاہر ہے ان کی راہ میں جو روڑا تھا نا، وہ تھا جنرل باجوہ۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ادھر سے ساری چیز ادھر سلپ ہو جائے۔ اب ان کے پاس اتنی دیر میں ان کا اقتدار کا جو سورج تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کیا کریں؟ ایک تو غلطی ان سے بہت ہو گئی تھی، انہوں نے جو تھا نا یونیورسٹی کے چکر، اور اس پہ تو ثبوت ہے نا، یونیورسٹی کا، گھڑی کا، اور اس ساتھ میں سب کچھ ثبوت کے ساتھ تھا سارا کچھ کام۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ یار میں ایک دفعہ اقتدار حاصل کر لوں نا تو میں یہ ساری جو غلطی ہیں اس کو کور کر لوں گا۔ تو اور بات ان کی صحیح تھی، اور اگر آپ غور سے دیکھیں نا ٹائم لائن کو، تو ان کی پوری کوشش تھی، جلد سے نکال رہے ہیں، کبھی ہڑتالوں کی اپیل کر رہے ہیں، اور یہ لیکن وہ جعلی تھی ایکچولی۔ 77 کو اگر آپ یاد کریں نا، 70 میں بھٹو کے خلاف جو تحریکیں ہوئی تھیں، وہ اعلان ہوتا تھا کہ پہیا جام اسٹرائک،
ان کی کوئی ایک اسٹریٹجی تھی، تو وہ ان کا الگ طرح، لیکن ان کا تھا جلدی میں، کہ جلدی میں سے ہم ان کو ہڑبڑا کر ہم قبضہ کر لیں اس پر، حکومت پر۔ اور ظاہر ہے آرمی کے اندر انہوں نے اپنا زہر پھینکنا شروع کر دیا۔ اب اس کے اندر بیچارے جو ریٹائرڈ آدمی تھے آفیسر، وہ بھی اس میں آ گئے۔ وہ میں مانتا ہوں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ان کی جو نیت تھی نا وہ یہی تھی کہ یار ملک کے حالات صحیح ہو جائیں، اور کوئی ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بغاوت، اسٹیٹ کے خلاف بھی بغاوت، وہی ہے اللہ کے جو حکم جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک ملک بھی ایک سلطنت ہے نا، ایک اللہ کی سلطنت ہے، ایک دنیا کی سلطنت ہے، تو اس میں معافی تو ہو ہی نہیں سکتی نا، ناٹ پاسبل۔ تو اب وہ بھی باتوں میں آ گئے۔ تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم اس طریقے سے کریں۔ پھر انہوں نے ان کے جو لڑکیاں وڑکیاں تھیں، جو بیچاری ختیجہ شاہ جو ہے، خاص طور سے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اچھی خاصی زندگی گزار رہی تھی۔ تم بالکل، میں تو حق ہے کہ بھئی آپ سیاست میں آئیں، اگر آپ ویل آف ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سیاست میں کودیں، لیکن اس طرح نہ کودیں کہ اپنی بیڑا غرق کر دیں زندگی کا۔ اب دیکھ لیں، آپ کے لیے پوری کوشش کی، آپ چیف صاحب کی جو چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے پرانا، ان کی بھانجی یا نواسی جو بھی تھی، تو آپ کو تو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ جب میں نے اسمیل کیا کہ یار اس کی رہائی نہیں ہو رہی، اور عورت ہوتے ہوئے بھی، تو میں سمجھ گیا کہ یار یہ بات ہے نو مرسی والی، کیونکہ بات ہے بہت ان ڈیپتھ، کیوں انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا سروسز، وہ پوری انفارمیشن رکھتی ہیں ہر ایک کی۔ اچھا یہ اتنے بیوقوف تھے عمران خان صاحب، میں خدا نہ کرے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کو کوئی میں ٹارگٹ کر رہا ہوں، لیکن ہر چیز ان کو کچھ سیکورٹی اور سیفٹی کا پتہ بھی نہیں تھا۔ ٹیلی فون باتیں ہو رہی ہیں، ساری ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور دوسرا ان کے جو 10 رتن یہ 11 رتن تھے نا، وہ رات کو جا کر جیسے شیخ رشید ٹائپ کے لوگ تھے نا، آرمی کو جا کے بتا دیتے تھے کہ سر جی آج یہ ہوا آپ کا۔ اچھا وہ ریکارڈ بھی کر لیتے تھے سارے پروگرام، ہو سکتا ہے کہ ریکارڈ یہی کرتے ہوں شیخ رشید صاحب، اور جا کے دے دیتے ہوں گے سی ڈی کے سر یہ دیکھ لیں آپ، ریکارڈ بھی آپ کے پاس۔ تو اس کے اندر ان کے پاس سہارا وہ، یعنی کہ ہوشیار ہو گئے تھے کہ بھئی اب یہ کوئی کرے گا ضرور۔ تو پھر خیر بہرحال اب ان کے جو تھا نا گرفتاریاں پکڑنا شروع کر، جب 9 مئی کو ہوا نا، جب ان کو گرفتار کیا گیا، کالر سے پکڑ کے لے کر گیا، تو انہوں نے اپیل کر دی، لوگوں کو کہا، ایسے نہیں کہا، اندرون خانہ انہوں نے پروگرام بنا رکھا تھا سارا کچھ، لیکن یہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو یہ کہہ رکھا تھا، جو امپورٹنٹ چیز آپ سوچیں، کہ یہ کہہ رکھا تھا کہ ایک دفعہ مجھے آنے دو، اس کے بعد جو بھی مقدمے ہوں گے تو میرے اپنے ہاتھ میں ہوگا نا، ہمارا چیف جسٹس بھی ہمارا ہوگا، چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی ہمارا ہوگا، اور صدر ہم بھی، پرائم منسٹر بھی ہمارے ہوں گے، تو ہم جس طرح چاہے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اور ہر ایک کو نوازیں گے خوب۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہ جو ان کا پلان تھا وہ فیل ہو گیا، اور اب جنہوں نے اکسایا، اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اعلیٰ کار تو بنے لوگ، یہ بات صحیح ہے، لیکن اصل تو مجرم وہی ہے جو ماسٹر مائنڈ، جو اکیلا، اب یہ اتنا معصوم بن رہا ہے۔ اب اس وقت اس کے اوپر آ گئی نا عمران خان پر، اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو کیا تھا، اس وقت بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں بچ جاؤں، لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ تم بچ جاؤ، تم اقتدار حاصل کر لو، پھر دیکھا جائے گا، پھر کچھ نہیں ہوگا، تو یہ کر رہا تھا کہ وہ، لیکن اس طرح چلتا تو نہیں نا، جب تم کھاؤ گے ایسی چیزیں، رسگلے کھاؤ گے تو جوتے بھی تو کھانے پڑیں گے نا تمہیں۔ اب سازش پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ اب یہ ضمانت دیکھ لیں، اب ضمانت کے جو تھے، جو وکیل ہیں، خوب سے پیسے لوٹ رہے ہیں، اور ضمانت ملے گی کیا؟ اب خاک ملے گی۔ اچھا پھر دوسرا ابھی میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، سملرٹیز، کیونکہ تھوڑا بہت میرا پامسٹری سے بھی لگا ہوا ہے، یہی میں بتا دوں آپ کو، وہ بعد میں کریں گے بات اس پر۔ تو جو بھٹو صاحب کا جو ہوا تھا پھانسی کا کیس جو ہوا تھا نا، اس سے بڑی سملرٹیز ملتی ہیں اس سے۔ آپ دیکھیں، سوری میرے کل دانت نکلا تو تکلیف بہت ہے۔ تو دانت کا میں بتا رہا تھا، تھوڑا سا دانت زہر میں آ گیا کہ جو پاکستان میں دانت صحیح کروائے، سب بیکار۔ نمبر 2 کام، نمبر 3 کام، صرف پیسہ رہے، لالچ۔ یہاں کا اتنا پیارا 5 منٹ کے اندر، 10 منٹ کے اندر آپریشن کر دیتے، 3 دانت تھے خراب نکال دیے، پیسے ٹھیک ٹھاک لیتے ہیں مگر کام بہترین کرتے ہیں۔ تو بات سملرٹیز کی بات ہو رہی تھی، تو جو تھا نا، اب آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا، شیخ مجیب کا چکر تھا، اور اس کا بھی دیکھ لیں، ملتا جلتا ہے سارا کیس۔ بغاوت، اس وقت بھی بغاوت تھی، لیکن اس وقت تو کچھ اور طرح کی تھی، لیکن انجام کے حساب سے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو
ظاہر ہے بھٹو پہ بھی تو الزام تھے نا، وہ ٹھیک ہے اچھا آدمی تھا، اس نے کیا، لیکن طریقہ غلط ہے نا۔ اگر طریقہ اب جیسے عمران خان بھی اچھا آدمی ہے، کہہ سکتے ہیں اچھا آدمی، لیکن طریقہ غلط ہے نا۔ ان کے پاس تو اتنا گولڈن اپرچونٹی تھی، یہ تو پتہ نہیں کیوں، میں سمجھتا ہوں اس کے وہی ہواری نے مروایا اس کو۔ جب اس کی عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، ہٹ جاتا خاموشی سے، 170 آدمی تھے، پھر معافی مانگ لیتا، پھر چیف آف دی آرمی اسٹاف سے معافی مانگ لیتا، سر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں آپ کے تابع دار رہوں گا بن کے۔ 170 آدمی تھے، پنجاب کی گورنمنٹ بھی اس کے پاس تھی، اور سندھ کے علاوہ سب کچھ تھا اس کے پاس، 2 منٹ کے اندر صحیح ہو جاتا، وہی مان لیتے کہ ہاں یار یہ سدھر گیا، لیکن اس نے کہا میں سب کچھ ختم کر کے نئے سرے سے کروں گا، اور میں تو ان کو آرمی کو کس طرح قابو کر لوں نا، تو اس کے بعد تو میرے لیے آسان ہے، میں یہ جو کیسز ہوں گے سارے معاف کروا لوں گا، اپنے بھی کیسز معاف کروا لوں گا، یہ جو گھڑی بڑی کے ہیں اور یہ وہ، اور لیکن وہ قدرت اس سے زیادہ ہوشیار ہے بھائی۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے، ان اللہ و ان اللہ راجعون پڑھ لیجئے آپ، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ اس کی روح کو سکون دے۔ اب 100% کوئی مرسی نہیں، نو مرسی اس میں، کیونکہ بغاوت وہی جیسے سلطنت کے خلاف اگر کوئی ہوگا نا، نو مرسی اس میں کوئی، کیا کریں گے وہ، اگر عمر قید دے دیں گے یا پھانسی دے دیں گے، اور پھانسی صرف اس کو ہی نہیں ملے گی، کیونکہ اب جو ساتھ میں شامل ہے نا لوگ، ٹولہ جو ہے، ٹولہ کہلاتا ہے وہ، ماؤ زedong کی بیوہ کو بھی پھانسی دی تھی انہوں نے، چھوڑا نہیں تھا، حالانکہ ماؤ زedong کا کتنا بڑا احسان ہے ان کے اوپر، چائنا والوں کے اوپر، لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا جو تھا نا ایران کے اندر، خمینی صاحب کے زمانے میں، اس کی بتیجی یا بھانجی کا جو ہونے والا شوہر تھا، اس کو پھانسی دی تھی انہوں نے، نو مرسی۔ تو اب آپ بھول جائیں عمران خان کو، 100% بھول جائیں۔ ہاں الیکشن جو ہوں گے وہ ضرور ہو رہے ہیں، آپ اپنی جماعت کو دوسرا نامنیٹ کر دیں، دوسرے آدمی کو، اور اگر وہ اچھا کام کریں گے تو جیت جائیں گے۔ اور دوسرے جو یہ شامل ہو رہے ہیں، جو شامل ہیں لوگ جنہوں نے بند لفافے پہ سائن کیے، ان کو سب کو سزائے موت ہوگی، سب کو۔ یہ نہیں سمجھے کہ بھائی انہوں نے بھی سائن کیے، اگر خدا نہ کرے اس کانٹریکٹ کے اندر، یہ تو سوچ لے یار، عدالت سوچ لے کہ اس بند لفافے میں اگر ایٹمی اسلحے کی فروخت ہو جاتی، انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا نا، جو وزراء ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے سائن کیے تو ان کو تو سب سے پہلے ہینگ کریں۔ تو بہرحال میرا تو بھائی یہی خیال ہے کہ اس دفعہ جو ہمارے چیف وہ ہیں جسٹس اور حافظ صاحب ہیں، دونوں مل کے صفایا کر دیں ساروں کا، ون ٹو آل، جو بھی غلط آدمی ہے نا، جو غدار ہیں، جو اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ بکے ہوئے تھے اور آپ کو نوٹس میں آ گئے ہیں، ایسے کرپٹ لوگوں کو بھی ون ٹو آل، یہ موقع اچھا ہے، ایک دفعہ صحیح کر دیں، لوگوں کی خواہش یہی ہے، ایک دفعہ صحیح ہو گیا تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اور اچھے اچھے پروگرام بناؤں گا، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو آپ ضرور لائک کیجیے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔